ہم اس انداز میں خان کی رہائی کے لیے کوئی نتیجہ خیز تحریک نہیں چلا سکے جو ہم چلا سکتے تھے. پی ٹی آئی میں کوئی بھی لیڈر عہدیدار خان کے ساتھ مخالفت افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. آج میں علی امین خان کے بارے میں یہ کہوں، یہ جو لوگ جو دو طرفہ کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ جب بن گیا تو اس نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے. علی امین خان کے جو احسانات ہیں پی ٹی آئی پہ، پھر 1 سال سے یہ سارے جلسے جلوس کون کر رہا ہے؟ سارے اخراجات وہ اٹھا رہا ہے. یہ کوئی نظام ہے؟ یہ تو نری بدماشی ہے. وہ جو 26 نومبر کو لوگوں پہ گولیاں چلائی، کیا قصور تھا ان کا؟ ایک احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے، جناب علی تھاک کہ انہوں نے گولی ہماری کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیے. یہ جو میرا بیٹا ہے بہرام، جو میرے گود میں بیٹھا تھا، جب ایجنسیوں نے میرے گھر پہ ادھر فیٹ میں چھاپا مارا تو ماسیز کو چھین کر لے جا رہے تھے کہ جی بتائیں کہ کدھر بھاگ گیا میرے بارے میں. اور یہ بچہ کتنا چیخا ہے. ابھی بھی میرے بچوں کے ذہن پہ وہ اثرات، وہ ڈرامہ. 1 سال لگ بھگ میں نے اپنے خاندان کو بیرون ملک رکھا اس وجہ سے کہ ڈرتا تھا. میرا خیال ہے بہت ساری ایفرٹس ہو چکی ہیں. اگر خان نے اور ہم نے بھگتا ہے تو نقصان جو ہے ان لوگوں نے بھی بڑا اٹھایا ہے. آج بھی یہ کہہ دے میں بیرون ملک جاتا ہوں، یہ آؤٹ ہے. ایسے لوگ جو ہے نا، بقول حضرت علامہ اقبال کے 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کب دیکھ رہے ہیں عمران خان کو جیل سے باہر؟ وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی. آج ہمارے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب. سر بہت شکریہ وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور کیا ہوا اس ملاقات میں؟ آخری ملاقات میری ہوئی تھی 26 نومبر کے واقعات سے پہلے. اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. کیا عمران خان صاحب آپ سے خوش تھے؟ ہاں، اس وقت تو خوش تھے، مطمئن تھے. اچھا سر، کیا پارٹی کو کیا اختلافات ہیں آپ سے؟ کیوں جو ہے نا آپ کو نکال دیا گیا پارٹی سے؟ کیا میجر کیا وجہ؟ یک طرفہ اختلافات ہیں. میرے تو پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، البتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. چند افراد ہیں جن کے میرے سمیت اور بھی دیگر لوگوں سے اختلافات ہیں، لیکن ایک ایک کر کے جو ہیں انہوں نے ذبح کرنے ہیں. اچھا سر، آپ نے جو ادائیگیاں کی گئی لائرز کو، ان کے آڈٹ کا مطالبہ کیا تھا، کیا خدشہ ہے سر آپ کو؟ کیا کوئی ہے، کسی کو کوئی بہت زیادہ پیسے ملے ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ پیسے کچھ ایک آدھ انڈیویجول کو بہت زیادہ دیے گئے ہیں، لیکن یہ حق تو ہے نا کہ پارٹی کے اندر ہم یہ کہیں کہ آڈٹ ہو، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. کہ پارٹی کے لیے یہ ایکسکلوسیولی یہ فنڈ ریزنگ ہوئی وکلاء کی فیس کے لیے. اس میں علی امین خان نے 7 کروڑ روپے دیے ہیں اور 4 کروڑ اور دیے. میرا خیال ہے 11 کروڑ روپے انہوں نے ادائیگیاں کی ہیں گزشتہ 4 ماہ میں. اس کے علاوہ اور بھی افراد نے ڈونیشن کیے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط تقسیم ہوئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ صرف آڈٹ ہو. اچھا سر، یہ جو پارٹی کی جو تنظیم سازی کی جاتی ہے، اس پر اختلافات رہتے ہیں بیشتر رہنماؤں کو. مجھے کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا گیا، یہ کون کرتا ہے؟ کیا صرف عمران خان ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ ہماری پارٹی کے اندر تو خان صاحب فیصلے کرتے ہیں، البتہ صوبائی صدور کے پاس بھی اختیارات ہیں، وہ بھی ضلع کی حد تک جو ہیں، لیکن خان صاحب کے پاس ویٹو پاور ہیں. عموماً جو ہیں اضلاع کی حد تک فیصلے جو ہیں وہ صوبائی صدور کرتے ہیں. ریجن کے جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے فیصلے خان صاحب خود کرتے ہیں. اچھا سر، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ پارٹی میں اختلافات بھی ہیں اور ظاہر ہے گروپس نظر آ رہے ہیں کافی عرصے سے ہمیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی کا مستقبل؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی ایک خصوصیت ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی لیڈر عہدیدار خان کے ساتھ مخالفت افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں خان کا فیصلہ جو ہے وہ عرف آخر ہے. تو لہذا کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے کہ خان کے خلاف گروپ بنائے. البتہ جو طریقے واردات ہوتا ہے وہ جناب علی اپنے ہم خیال گروپ بنا کے پھر اس طریقے سے جو ہیں اپنے دوستوں کو کلیدی عہدوں پہ بٹھا کے اس طریقے سے اپنے آپ کو پینیٹریٹ کرنا ہے یا مضبوط کرنا ہے. اچھا سر، یہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں، ان کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی،
کیا عمران خان صاحب اس ملاقات پر خوش تھے؟ کوئی آپ کو اندازہ ہے اس حوالے سے؟ پھر گور صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں، وہ بغیر خان صاحب کی اجازت کے نہیں ملے ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام بھی جاتا ہوگا خان صاحب کے لیے، خان صاحب بھی کوئی ظاہر ڈیل کی باتیں ہیں، کون لے کے جاتا ہے پیغام سے؟ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ گزشتہ 2 سال سے ہمارے ساتھ صرف مذاق کر رہی ہے، سنجیدہ نہیں ہے۔ اچھا سر، علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، اسی وجہ سے دیکھیں ایسے الزامات نہ لگائے جائیں۔ کس بنیاد پہ؟ علی امین خان کی جو تکالیف میں نے دیکھی ہیں اس لیے میں باز نہیں آ سکتا ہوں علی امین خان کے کردار کی وضاحت کرنے سے۔ 9 مئی ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کا نام کوئی نہیں لے رہا تھا، تو اسی علی امین خان نے مجھے قائل کیا کہ ہمیں کنونشن شروع کرنے چاہیے۔ پھر ہر ضلع میں، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اس نے ہر جگہ پہ میرے لیے جو ہیں کنونشن رکھے، جلسے رکھے، جلوس رکھے۔ سارا دن رات کے 2 3 بجے تک یہ لگا ہوتا تھا، اب آپ نے فلاں جگہ سے جانا ہے، فلاں کے پاس ٹھہرنا ہے، فلاں نے آپ کو اٹھانا ہے، فلاں کے میت میں جانا ہے، پولیس کو کس طرح ہم نے کرنا ہے، یہ سب کچھ۔ پھر یہ گرفتار جب ہوا تھا اور 23 تھانوں میں پھرایا گیا، ان پہ انتہائی بری طرح تشدد کیا گیا تھا۔ میں ان کا وکیل تھا اور میں نے دیکھا ہے کس طرح جو ہے یہ اپنے ناخن چھپاتا تھا لوگوں سے۔ جب بال اس کے کاٹے گئے تھے تو یہ بیچارہ شرم کے مارے اپنی توضیحات دے رہا تھا۔ جب اس کے گردن ابھی بھی ٹیڑھی لے کر پھرتا ہے کیونکہ اس کے گردن میں زنجیر ڈالی گئی تھی۔ اس پہ راتوں کو جو تشدد ہوتا تھا، اور پھر میں تو اس کی آنکھوں سے، کبھی اس کی آنکھوں میں نے آنسو نہیں دیکھے، لیکن ان کے آنکھوں میں وہ دکھ اور تکلیف فیل کرتا تھا جب میں اس سے ملتا تھا بطور وکیل۔ آج میں علی امین خان کے بارے میں یہ کہوں، یہ جو لوگ جو 2 طرفہ کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ جب بن گیا تو اس نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، حکومت کی کارکردگی اور پرفارمنس ادا کرنے میں انہوں نے سب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی تھوڑی بہت اگر کوئی ریلیف ملا ہے تو علی امین خان کی وجہ سے ملا ہے۔ صوبے میں حکومت ہم نہیں چلا سکتے تھے اگر یہ اسٹریٹجی نہ اپناتے جو علی امین خان نے اپنائی ہوئی ہے۔ گورنر راج لگا دیتے، کوئی اور مصیبت کڑی کر دیتے، سب کچھ تو انہوں نے ہم سے چھین لیا۔ یہ حکومت چھیننا ان کے بس میں نہیں ہے، تو لہٰذا جیسے تیسے کر کے ایک حکومت تو ہے، کم از کم برے حالات میں لوگ وہاں پناہ تو لے لیتے ہیں۔ اب علی امین خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور یہ ہر اس شخص کو نہیں چھوڑیں گے جو شخص جو ہے خان کی تقویت کا اور پارٹی کی تقویت کا باعث ہے۔ نہ کہ صرف علی امین خان، شہریار افریدی نے کتنے مصائب اور تکلیف اٹھائی ہے، اس کے پیچھے بھی ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ شہریار افریدی جو ہے ذہنی مریض بن چکا تھا، نفسیاتی تشدد اس پہ ہوا، اس کے خاندان نے جو بھگتا ہے، میں ان کا بھی وکیل تھا۔ یہی علی محمد خان کا حال تھا۔ علی محمد خان ایک کیس سے چھوٹتے تھے، کوئی 16 دفعہ جو ہے جیلوں کے گیٹوں سے اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے خاندان پہ جو گزری۔ پھر اسد قیصر کی مثال آپ لے، دیکھیں لوگوں نے بڑی تکلیف، بڑی ان کی تباہی ہوئی ہے، ان کے کاروبار جو ہیں بند کیے گئے۔ یہ اس اسلوب میں ان لوگوں کو ریوارڈ نہیں ملنا چاہیے۔ علی امین خان کے جو احسانات ہیں پی ٹی آئی پہ، پھر 1 سال سے یہ سارے جلسے جلوس کون کر رہا ہے؟ سارے اخراجات وہ اٹھا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا اگر آپ اس کو مائنس کر دیں علی امین خان کو ان کا جلسوں سے جلوسوں سے، تو کوئی دوسرا فیس آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہ کیپیسٹی ہو کہ اس طرح کی موبلائزیشن کر سکے، پارٹی کو متحرک کر سکے؟ جب بھی وہ نکلا ہے اپنوں ہی نے اس پہ الزامات کی برمار کی ہے، اور یہ دکھ، اور میری بھی یہی صورتحال تھی۔ اب آج کل ان کے پیچھے، اب کچھ لوگ جنید خان کے پیچھے لگ گئے ہیں کچھ۔ جی یہ بتائیے گا سر، جس طرح آپ نے گنوائی ہیں خدمات، ظاہر ہے سب کی ہیں، سب کو پتہ ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی صوبائی صدر بنایا گیا جنید اکبر کو، جو نسبتاً شاید اتنے اس سامنے نہیں تھے، جیسے آپ نے نام لیے خود علی محمد خان صاحب یا باقی اور بھی شہریار افریدی صاحب تھے، ایسے جو پی ٹی آئی کے نامور چہرے ہیں جو کئی سالوں سے ہیں، ان کو کیوں سامنے نہیں لایا گیا؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ جنید اکبر خان کسی بھی حوالے سے کیلیبر میں کم ہے۔ جنید اکبر خان نے بھی بڑی تکالیف بھگتی ہے، اس بیچارے کے بچوں نے بڑی تکالیف گزری، انہوں نے بھگتی ہے۔
میں نے جب یہ گرفتار ہوا، اس کے بچے یہ جو مائنر کڈس تھے، پھر اس کو بھی چترال لے جایا گیا، دیر لے جایا گیا، سوات لے جایا گیا، جگہ جگہ سے اس کا ریمانڈ لیا گیا، بے توقیر کیا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ہوتی تھی، ہاتھ میں بیڑیاں ہوتی تھی. تو جنید اکبر خان کی قربانیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مضبوط آدمی ہے اور خان کا ایک وفادار ہے، تو لہٰذا اس پہ کوئی دوسری رائے میری نہیں ہو سکتی ہے. اچھا سر، سب لوگ جیل میں گئے، واپس باہر بھی آ گئے، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی نے دھرنے بھی دیے، احتجاج بھی کیے، پھر آخر میں مذاکرات بھی کیے، لیکن یہ رہائی نہیں ہو سکی. آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی کی کمزوری ہے یا اسٹیبلشمنٹ زیادہ طاقتور ہے کہ آپ لوگ ان سے نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ طاقتور اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس انداز میں خان کی رہائی کے لیے کوئی نتیجہ خیز تحریک نہیں چلا سکے جو ہم چلا سکتے تھے. پورا پاکستان خان کو پسند کرتا ہے، پورا پاکستان جو ہے پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ انتہائی زیادہ ہمدردیاں رکھتا ہے. ان آلات کا ہم یوٹیلائز کر سکتے تھے، یہ پوٹینشیل استعمال کر سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس طریقے سے نہ کر سکے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے بہت سارے محاذوں پہ ناکامیاں دیکھی ہے اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے. 74 سال اس کی عمر ہے، بے گناہ پڑا ہوا ہے، کوئی قصور نہیں ہے، تمام کیسوں میں بری ہو گیا، لیکن ڈٹائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ایک کے بعد دیگر ایک اور کیس، پھر کیس، پھر کیس. اور یہ ظلم و جبر پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، واحد قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں لوگوں کی حقوق کا تحفظ چاہتا ہے. سر کس کا قصور ہے پھر کہ وہ نہیں باہر آ سکے؟ دیکھیے، یہ پاکستان میں ابھی کوئی حکومت تو نہیں ہے نا، کوئی نظام تو نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں پاکستان پہ ایک مافیا قابض ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ عدالتوں کی کوئی سپریمیسی ہے، نہ انصاف ہے. مطلب یہ راہ چلتے ابھی میں باہر نکلوں کوئی گولی آ جائے گی جناب، صفایا کر دے گی. اللہ نہ کرے سر. اچھا سر، سنیں تو کیوں اللہ نہ کرے؟ کتنے لوگ جو ہے ملیا میٹ ہو گئے، اغوا ہو گئے، مسنگ ہو گئے، بعد میں برآمد ہوئے. یہ کوئی بعید نہیں ہے. اور ایک دفعہ مر گئے 2-3 دن تک جو ہے سو پھر پاکستانی بلا دیں گے. تو لہٰذا یہ بلانے کی عادت نے ہمارے ساتھ یہ 2 سالوں میں کتنا ظلم ہوا. یہ جو میرا بیٹا ہے بہرام، جو میرے گود میں بیٹھا تھا، جب ایجنسیوں نے میرے گھر پہ ادھر فیٹ میں چھاپا مارا تو ماں سے اس کو چھین کر لے جا رہے تھے کہ جی بتائیں کہ کدھر بھاگ گیا میرے بارے میں. اور یہ بچہ کتنا چیخا ہے، ابھی بھی میرے بچوں کے ذہن پہ وہ اثرات، وہ ڈرامہ. 1 سال لگ بھگ میں نے اپنے خاندان کو بیرون ملک رکھا اس وجہ سے کہ ڈرتا تھا. یہ یہاں پہ انہوں نے 2013 میں میرا بنایا گیا گھر، ایک کیاری ایک پول میں نے لگایا تھا، گرا دیا خام خواہ میں. 2023 میں گرایا، میرے گاؤں کا گھر جلایا. یہ کوئی نظام ہے؟ یہ تو نری بدماشی ہے. وہ جو 26 نومبر کو لوگوں پہ گولیاں چلائی، کیا قصور تھا ان کا؟ ایک احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے جناب علی، تھاک کے انہوں نے گولیاں ماری، کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیے، کچھ یتیم ہو گئے. آج بھی ایک بچہ مر گیا ہے 26 نومبر کو جو گولیاں ان کو لگی تھی اور زخمی ہوا تھا. اس کو آپ نظام کہیں گے؟ یہ ملک ہے، یہ بنانا ریپبلک سے بھی گیا گزرا ہے اور ہوش کے ناخن لے نہیں رہے. پاکستان ہماری جان ہے، کیوں یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اور یہ آواز ہے، یہ سینسٹائزیشن ہے جس قوم کو احساس ہونا چاہیے. جس دن پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں خان کے لیے نکلیں گے، جس دن یہ پوری قوم تہیہ کر لے، اس دن جو ہے خان کی رہائی ہوگی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ خان صاحب باہر آنے کے لیے ڈیل کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ خطوط بھی لکھ رہے ہیں، 3 دفعہ خط بھی لکھ چکے ہیں. دیکھیں، وہ 3 ماہ جو آدمی جیل میں گزار دینا، وہ 30 سال بھی گزار سکتا ہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ خان ایک دن بھی مزید گزارے، لیکن جس مٹی کا وہ بنا ہوا ہے اور خدا نے اس کو جن خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، ایسے لوگ جو ہے نا، بقول حضرت علامہ اقبال کے 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہی خان تو تھا کہ انقلاب کی وجہ بنا. 8 فروری کو جو انقلاب آیا پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. تمام قوتیں، طاقتیں، اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، عدالتیں ایک
سائٹ پہ تھی اور ادارے اور پولیس، لیکن قوم کھڑی ہو گئی خان کے ساتھ. 2 تہائی سے زیادہ اکثریت ہم نے پنجاب میں لی، ہر صوبے میں لی. تو لہٰذا یہ انقلاب اسی لیے آیا کہ اس شخص میں لوگوں نے دیکھا کہ کیا ریزالوٹ ہے، کیا اس کا اعتقاد ہے. تو لہٰذا ایسے شخص سے اب یہ توقع کرنا کہ اب یہ جا کے ٹوٹے گا. 74 سال کی عمر میں ہے، آج بھی یہ کہہ دے میں بیرون ملک جاتا ہوں، یہ آؤٹ ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پاکستانیوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ آپ کے خیال میں سر جانے دے گی عمران خان کو باہر؟ میرا خیال ہے بہت ساری ایفرٹس ہو چکی ہیں. اگر خان نے اور ہم نے بھگتا ہے تو نقصان جو ہے ان لوگوں نے بھی بڑا اٹھایا ہے، اور وہ ناقابل تلافی نقصان ہے. سر آخر میں صرف یہ بتا دیں کب دیکھ رہے ہیں عمران خان کو جیل سے باہر؟ آپ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اور ناخوشگوار واقعات نہ ہوئے تو جولائی تک خان باہر ہوں گے.